السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الحدید شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح تسبیح بیان کرتے ہیں للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما جو بھی اس سماوات بھی تمام آسمانوں کے ہیں، والارض اور جو بھی تمام زمینوں کے ہیں۔ زمینوں آسمان کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ اور وہ اللہ العزیز و حقیقت میں بہت زبردست ہے، الحکیم و بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور غالب ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے فیصلے فرماتا ہے۔ مخلوق اس کے کسی بھی فیصلے کے الٹ نہیں چل سکتی۔ لہو واسطے اس اللہ ہی کے ہے، ملک السماوات بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض اور تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کی تمام بادشاہی اللہ کے پاس۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے۔ وَهُوَ اور وہ اللہ علی کل شیء اوپر ہر ایک چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ هو الاول وہ حقیقت میں پہلا ہے، ساری مخلوق جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تھا، مخلوق سے پہلے صرف اس کی ذات تھی۔ والآخر اور وہی سب سے آخر ہے، جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی اس وقت بھی زندہ ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ والظاہر اور وہ حقیقی یا خاص طور پر ظاہر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کائنات کے اندر فیصلوں تبدیلیوں کے ذریعے ظاہر ہے۔ یہ خاص طریقہ ہے اس کے ظہور کا۔ اس کی ذات کو مخلوق کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں لا تدرک الابصار، مخلوق کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت قوت صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، برداشت کر سکیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لیکن اللہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ خاص طریقے سے ظاہر ہے، یعنی اپنی قدرت، اپنے اختیارات، اپنی حکمرانی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ ظاہر ہے۔ بارش برساتا ہے، ساری مخلوق کوئی بارش برسا نہیں سکتی۔ درختوں کو پھل لگاتا ہے، ساری مخلوق مل کر ایک پھل جو ہے، ایک دانہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتی۔ وہ زمین مٹی میں سے سبزیاں اناج اگاتا ہے، کوئی شخص ایک دانہ بھی مٹی سے پیدا نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنے جو ہے جو قدرتیں کائنات کے اندر تبدیلیاں ہیں ان سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے اللہ ہے۔ والباطن اور وہ حقیقی طور پر پوشیدہ ہے۔ وہ ساتوں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے، عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اس کی وسیع ذات ہے۔ اس لیے وہ جو ہے مخلوق سے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ وَهُوَ اور وہ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ساتھ ہر ایک چیز کے علیم علم رکھنے والا ہے۔ اس کو ساری مخلوق کا علم ہے جو اس نے پیدا کی ہے، جہاں جہاں وہ مخلوق ہے، جو کچھ وہ کر رہی ہے، اس کی زندگی موت کب ہے، یہ سب علم اس کے پاس ہے۔ والذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض اور تمام زمینوں کو، فی ستۃ ایام بیچ 6 دنوں کے، ثم پھر استوا وہ برابر ہو گیا،
استوا مساوی، مساوات، برابر، ثم استوا پھر وہ برابر ہو گیا علی العرش اوپر، عرش خاص عرش کے، پھر وہ اپنے عرش پر تشریف فرما ہوا۔ زمین و آسمان جو ہے 6 دنوں میں اس کے مخلوق اور ان کو پیدا کرنے کے بعد اپنے عرش پر برابر ہو گئے۔ یعلم وہ جانتا ہے ما یلج جو داخل ہوتا ہے فی الارض بیج زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے، مر کر جو ہے مٹی بن جاتی ہے، یا بارش ہے، کوئی بھی چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے جو زمین کے اوپر پھر رہی ہوتی ہے، وہ مٹی بن کر موت کی صورت میں یا پانی وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ وما یخرج منہا اور جو چیز نکلتی ہے اس زمین میں سے اناج ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، پھلوں کے درخت ہیں، تو جو کچھ زمین سے نکلتی ہے چیز اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء اور جو اترتا ہے آسمانوں سے، وما یعرج اور جو چڑھتا ہے بلند ہوتا ہے فیہا بیچ ان آسمانوں کے، آسمانوں سے جو نیچے اترتے ہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بلند ہوتے ہیں فرشتے جو ہے لے کر اوپر جاتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اور وہ اللہ معاکم ساتھ تمہارے ہے، اینما جہاں کہیں بھی کن تم ہوتے ہو تم جہاں بھی ہوتے ہو، زمین کی تہوں میں، انڈر گراؤنڈ اندھیروں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے اس کے مقابلے میں یہ کائنات اتنی ہے، وسیع ہے، جتنی کہ فرمایا ایک وسیع جنگل کے اندر ایک کڑا پڑا ہو، اتنی حیثیت ہے یہ زمین و آسمانوں کی وسعت کی اس کی کرسی کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ واللہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ لہو واسطے اسی کے ہے ملک السماوات بادشاہی تمام آسمانوں کی والارض تمام زمینوں کی۔ وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ تعالیٰ کی ترجعو لوٹائے جائیں گے الامور تمام فیصلے، جو کچھ انسان جن کر رہے ہیں ان کے اعمال کے فیصلے جو ہے وہ سب کے سب اللہ فرمائے گا۔ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے حقیقی رات کو فی النہار بیچ دن کے، دن آتا ہے رات اس کے اندر چھپ جاتی ہے دن کی روشنی میں۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور وہ داخل کر دیتا ہے حقیقی دن کو بیچ رات کے، رات کا اندھیرا آتا ہے تو دن اپنی روشنی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چھپ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَهُوَ اور وہ اللہ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے بذات سات باتوں الصدور تمام سینوں کی، جانداروں کے سینوں میں جو بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان سینوں کے اندر کی باتیں خیالات بھی جانتا ہے ہر مخلوق۔ آمنو ایمان لاؤ باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ورسول ہی اور ساتھ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اس کے حکموں فیصلوں نصیحتوں پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کے پیغمبر کی ذات اور اس کے دین جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے قرآن پاک اور اس کی آسمانی تفسیر، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات اور اس کے دین، اس کے حکموں، اس کے فیصلوں پر، نبی علیہ السلام کی ذات پر اور آپ نے جو کچھ فرمایا سب پر ایمان لاؤ۔ وانفقوا اور خرچ کرو مما اس میں سے جعلکم اس نے بنایا تم کو
مستخلفین پیچھے لائے جانے والوں میں سے، فی ہے بیچ زمین کے۔ اللہ رب العزت تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اور پہلے لوگ جو مر چکے ہیں ان کے بعد تمہیں زمین پر آباد کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو تمہارے پہلوں کے بعد تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تمہارے آباء و اجداد کا چھوڑا ہوا ورثہ، ان کی چھوڑی ہوئی کمائی جو ہم نے ان کو دی تھی اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو تم کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور دینی تعلیم پر خرچ کرو۔ فالذین، پس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، لہم واسع ان کے اجر کبیر، اجر ہے، بدلہ ہے بہت بڑا۔ تم میں سے ایمان لانے والوں اور اللہ کے رزق میں سے خرچ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ وما لکم، اور نہیں ہے واسطہ تمہارے، وما لکم، اور کیا ہے واسطہ تمہارے، لا تؤمنون، نہیں تم ایمان لاتے، باللہ، ساتھ اللہ کے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے حکم و فیصلوں پر، اس کی نصیحتوں پر تم ایمان نہیں لاتے، تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ والرسول، اور خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، دعوت دیتے ہیں تم کو، بلاتے ہیں تم کو، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، ساتھ اپنے رب کے۔ نبی کریم علیہ السلام تمہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ رب کی ذات کو، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر رب مانو، اور اس کے تمام فیصلے اور حکم مانو۔ نبی، یہ خاص پیغمبر تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے دین کی ہر بات پر ایمان لاؤ، ہر حکم پر ایمان لو، ہر نصیحت پر ایمان لو۔ وقد اخذ، اور تحقیق پکڑا اس نے، میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، ان کنتم، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس دنیا کے جہان سے پہلے روحوں کے جہان میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ابن آدم، اولاد آدم کو چیونٹیوں کے سر دے کر سب کو اکٹھا کیا، چیونٹیوں کے سر کے برابر جسم دے کر سب کو اکٹھا کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ نے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو ان سب نے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ اللہ جی، آپ ہمارے رب کیوں نہیں ہیں؟ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس دنیا کے جہان سے پہلے روحوں کے جہان کے اندر تمام اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ دیا کہ میرے سامنے اقرار کرو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں؟ اللہ جی، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک بات، یہ وعدہ جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے روحوں کے جہان میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کے بیٹے بیٹی سے دیا، اور یہ بڑا پختہ وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی وعدے کی بنیاد پر جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ یا بچی مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ جو روحوں کے جہان میں اللہ نے ان سے وعدہ دیا اپنے رب ہونے کا،
اس وعدے پر وہ قائم ہوتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ وہ ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ، پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو پھر عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، آگ کے پجاری بنا لیتے ہیں۔ تو جیسے ماں باپ کا ایمان یا گمراہی، کفر، شرک، منافقت ہوگی، یہی چیز وہ اپنے بچوں کے درمیان کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ ورنہ ہر بچی پیدا ہونے والا جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے روحوں کے دنیا سے پہلے روحوں کے جہان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پختہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس عہد کی بنیاد پر ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی مسلمان ہوتا ہے۔ پھر وہ ماں باپ ہیں جو اس کو جو ہے اسلام پر چلائیں یا اسلام سے دور عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، مجوسی آگ کے پجاری بنا دیں، بے دین بنا دیں، آگے پھر کوشش ماں باپ کی ہوتی ہے۔ فرمایا وَقَدْ أَخَذَكُمْ، اور تحقیق اس نے پکڑا میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ تو وہ جو ہے روحوں کے جہان کا پختہ وعدہ، اس کی بنیاد پر بچہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ہے جب شعور حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ جب سمجھ کر پڑھتا ہے تو دوبارہ اس کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ کلمہ جو ہے اس کا مفہوم مطلب ضرور بتائیں اپنے بچوں کو، تاکہ وہ جو کنیکشن ٹوٹ گیا ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کی تجدید ہو جائے، اور نئے سرے سے وہ عہد جو ہے وہ ان کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، ینزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اوپر اپنے بندے کے، آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، بینات، روشن۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر روشن آیتیں، حکم، نصیحتیں اتارتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے حکم، فیصلے اور نصیحتیں روشن ہیں، دلوں کو روشن کرنے والے ہیں، دماغوں کو روشن کرنے والے ہیں، دل و دماغ کو حق مہیا کرنے والے ہیں۔ جب انسان ان آیتوں کو پڑھتا ہے، روشن آیتوں کو، تو ان کے دلوں اور دماغ میں جو ہے نور پیدا ہو جاتا ہے، ہدایت کا، سمجھ بوجھ کا، شعور کا، عقل کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر جو اندھیرے ہوتے ہیں کفر و شرک اور منافقت کے، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے اوپر اپنے بندے کے آیتیں روشن، لِیُخْرِجَکُمْ، تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات، خاص اندھیروں میں سے، الی النور، طرف خاص نور کی۔ وہ خاص اندھیرے کون سے ہیں؟ دلوں کے اندر کفر، شرک اور منافقت کے اندھیرے، اور ان دلوں کے اندر ان اندھیروں کو نکالنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ اللہ کی روشن آیتیں جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جو کلمے کو سمجھ کر پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اس کے دل سے یہ کفر و شرک، منافقت کے سارے اندھیرے نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کلمے کے نور کو قائم رکھنے کے لیے قرآنی آیات جو ہے ان کا نور، ان کا شعور، ان کی سمجھ جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ قرآن کلمہ سمجھنے کہ ایک بتی ہے دیے کے اندر، اور اس دیے کو جلتا رکھنے کے لیے اس دیے کے اندر جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی نصیحتیں ہیں، باتیں ہیں۔
یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو دل کے اندر روشنی ہوگی۔ صرف کلمہ ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی اس کلمے کے مطابق، دل سے نہیں مانے گا، اللہ کے حکموں فیصلوں پر عمل نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، تو دل میں جو ہے وہ گڑبڑ رہے گی۔ تو اس کلمے کو دلوں کے اندر زندہ رکھنے کے لیے جو ہے قرآنی تعلیمات جو ہے وہ بتی کے لیے تیل کا کام کرتی ہیں۔ پیچھے ہم یہ مثال پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال جو ہے ایک آلے کی ہے، دیوار کے اندر آلہ جس میں دیا رکھا ہو اور دیے کے اندر جو ہے وہ دھاگوں کی بتی ہو، اور اس بتی کو جلتا رکھنے کے لیے جو ہے وہ تیل ڈالا جاتا ہے۔ اس طرح سینے کے اندر جو ہے دل جو ہے، سینے کے اندر جو ہے دل، وہ سمجھیں گے دیوار کے اندر جو ہے آلہ ہے، پھر اس دل جو ہے اس کے اندر کلمہ طیبہ کی بتی ہوتی ہے، اور اللہ کے قرآن کی آیات کا جو ہے علم، شعور، سمجھ بوجھ جو ہے وہ تیل کے طور پر اس بتی کو جو ہے اس تیل میں رکھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ تیل اس بتی کو جلائے رکھتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جس طرح دیے کے اندر صرف تیل ڈالیں گے، بتی نہیں ڈالیں گے، تو وہ تیل روشنی نہیں دے گا دل کے دیا جو ہے، جس دیے میں صرف تیل ہوگا، بتی نہیں ہوگی جس کو آگ پکڑتی ہے، تو دیا جو ہے وہ روشنی نہیں دے گا۔ صرف بتی ہوگی، تیل نہیں ہوگا، تو بتی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں جلے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی پیاری مثال بیان کی ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو یہ کلمہ طیبہ اور قرآن پاک کی آیات کا شعور جو ہے، سمجھ بوجھ جو ہے، یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ہم کلمہ طیبہ جس کو ہم نے دل میں داخل کیا ہے، اگر ہم اس کو قرآنی آیات کی سمجھ بوجھ نہیں دیں گے تو وہ کلمے کا نور ختم ہو جائے گا، بتی بجھ جائے گی۔ جس طرح دیے کے اندر صرف داغوں کی بتی رکھ دیں، اس کو آگ لگا دیں تو زیادہ دیر نہیں وہ چلے گی، وہ فوراً جل کر راکھ بن جائے گی۔ لیکن اگر وہی بتی جو ہے تیل کے اندر رکھیں گے، دیے میں تیل ڈال کر پھر بتی رکھیں گے، پھر اس کو آگ لگائیں گے، تو وہ ساری نہیں جلے گی، اس داغوں کی بتی کے ذریعے تیل چلے گا، تیل روشنی جو ہے دے گا۔ تو یہ قرآنی آیات کی روشنی جو ہے دلوں کے اندر، اس کے لیے کلمہ توحید جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ کفر و شرک، منافقت کو دلوں سے نکالنا لازمی ہے، اور دلوں کے اندر جو ہے خالص کلمہ توحید، خالص ایمان اور قرآن پاک کی خالص تعلیمات جو ہیں وہ دل کے اندر دونوں چیزیں لازم ہیں۔ پھر یہ مرتے دم تک جو ہے اس کی جو ہے روشنی جو ہے اللہ کے قرآن کی اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی اور کلمہ طیبہ کی، یہ دونوں مل کر روشنی جو ہے وہ قیامت تک قائم رہتی۔ یہ دونوں جو یہ لازم ہیں، قرآنی تعلیمات بھی لازم ہے، کلمہ طیبہ بھی لازم ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ صرف قرآنی تعلیمات حاصل کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لیکن قرآنی تعلیمات کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے، اس نے قرآنی آیات کا، تعلیمات کا انکار کر دیا۔ اس لیے یہ آپس میں دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو فرمایا کہ هو الذی، وہ ذات ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے، ينزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اوپر اپنے بندے کے، آیات بینات، آیتیں روشن، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات، خاص اندھیروں میں سے، کفر شرک کے اندھیروں میں سے، منافقت کے اندھیروں سے،
ان نور طرف خاص نور کی، وہ کفر و شرک اور منافقت سے اندھیروں سے نکال کر تمہیں اللہ کے نور کی طرف، آسمانی دین کے نور کی طرف تمہیں لاتا ہے، قرآن کی روشنی کی طرف تمہیں لاتا ہے کہ ان روشن آیات کو پڑھ کر سمجھ کر دل و دماغ میں روشنی پیدا کر لو، سوجھ بوجھ پر عقل و شعور پیدا کر لو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بكم ساتھ تمہارے لیے رعوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے واسطے تمہارے، اللہ یہ کہ نہیں تنفقوا تم خرچ کرتے، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ کے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تم اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے احکام کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تعلیم و تربیت پر اور اللہ کے غریب خستہ حال مخلوق پر تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے وہی ہمیں کہتا ہے کہ میرے رزق میں سے جو ہے میرے دین پر، میری مخلوق پر خرچ کرو۔ وَلِلَّهِ، اور واسطے اللہ ہی کے ہے، میراث و میراث، ملکیت، السماوات تمام آسمانوں کی، والارض تمام زمینوں کی، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تمام روزی اور رزق کا مالک اللہ ہے، وہی دیتا ہے مخلوق کو روزی، اس لیے اس کے کہنے پر جو ہے اس کے راستے میں، اس کے دین پر، اس کے غریب مسکین لوگوں پر خرچ بھی کرو۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، منکم تم میں سے، من انفق، جو خرچ کرتے ہیں، من انفق، جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح، خاص فتح سے پہلے، وقاتل، اور انہوں نے لڑائی کی۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے، اور انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا، وقاتل، اور انہوں نے جہاد کیا۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے صحابہ کرام، انہوں نے اللہ کے رزق میں سے خرچ بھی کیا اور انہوں نے جہاد بھی کیا۔ جب مشرکین مکہ جو ہے بار بار مدینہ پر حملہ کرتے تھے تو انہوں نے غزوات میں جہاد بھی کیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کو بھی خرچ کیا، اپنی جانوں کو بھی خرچ کیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے جو ہے ان کی قربانیاں جہاد میں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ افضل ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، ایمان لانے والے اور خرچ کرنے والے افضل ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے، خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے وہ افضل ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ان کی آزمائشیں بہت کڑی تھیں، ان کی قربانیاں بہت مشکل تھیں، بہت عظیم تھیں۔ انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، مالوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی۔ ان پر تشدد ہوئے، ظلم ہوئے، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ اس لیے فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ 7 ہجری کو ہوتا ہے، 7 ہجری سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد جو ہے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں اللہ کا مال خرچ کیا، یہ افضل ہیں فتح مکہ کے بعد والے، قیامت تک کے ایمان والوں سے یہ افضل ہیں۔ اولئک، یہ لوگ اعظم، سب سے بڑے ہیں، درجتاً درجے میں،
ان کا درجہ جو ہے سب ایمان والوں سے بڑا ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، انہوں نے جہاد کیا، وہ فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام یا باقی امت کے ایمان والوں سے سب سے بڑے درجے میں ہیں۔ من الذین، ان لوگوں سے انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد و بعد اس کے، وقاتلوا اور لڑائی کی، یعنی یہ جو صحابہ کرام ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا، یہ درجے میں سب سے بڑے ہیں۔ من الذین، ان لوگوں سے انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے جہاد کیا، ان کا درجہ جو ہے، ان کے درجے سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ وَكُلًّا، اور سب کو، وعد اللہ، وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، الحسنی، حقیقی اچھا۔ فتح مکہ سے پہلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حقیقی اچھائی کا، نیکی کا وعدہ کیا ہے، ان کے تمام اعمال جو ہے وہ نیکیاں بنا دے گا، اور بعد والوں کو بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان کی بنیاد پر جو ہے ان کے ہر عمل کو، خرچ کرنے کو، جہاد کرنے کو نیکیاں بنا دیا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ من الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض، جو قرض دے، اللہ کو، قرض حسنا، اچھا۔ لوگوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اچھا قرض کون سا ہوتا ہے؟ جس کے پیچھے دنیاوی لالچ نہیں ہے، جس پر قرض پر جو ہے سود نہیں وصول کیا جاتا، اور جو قرض جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ وہ قرض اللہ کی مخلوق کو دیا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا اللہ کو قرض دیا جائے یعنی اس کے اللہ کے حکم پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، یہ جو ہے، یہ قرض جو ہے انسان جو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر یا دیگر کاموں پر جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ، پس وہ اللہ بڑھائے گا اس رقم کو، لہو، واسطے اس کے خرچ کیا ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اس کا بدلہ دے گا، اور دنیا میں بھی اس کو جو ہے وہ خوش ہو کر اس کا رزق زیادہ دے گا۔ وَلَهُ، اور واسطے اس کے، اجر کریم، بدلہ ہے عزت والا۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اس کے مال کو دگنا بنائے گا، اور اس کا اجر بڑی عزت والا اجر جو ہے، بدلہ جو ہے ان کو دے گا۔ یوم، اس دن، تری المؤمنین، دیکھیں گے تمام ایمان والے مرد، والمؤمنات، اور تمام ایمان والی عورتیں، ساری دیکھیں گے، نہیں، ترا، آپ دیکھیں گے، میں آپ کا لفظ بھول گیا۔ یوم ترا، اس دن آپ دیکھیں گے، المؤمنین، تمام حقیقی ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور تمام حقیقی ایمان والی عورتوں کو آپ دیکھیں گے، یسعیٰ، دوڑ رہا ہوگا، نورہم، نور ان کا، بین ایدیہم، درمیان ان کے ہاتھوں کے، یعنی آگے، سامنے، وبایمانہم، اور ساتھ ان کے دائیں پہلوؤں کے۔ قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا، قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ماتھے پر، پیشانی پر نور جو ہے روشنی کے لیے پیدا کر دے گا،
اور دائیں کندھے پر جو ہے اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کر دے گا، اور ان روشنیوں سے جو ہے قیامت کے اندھیروں میں ایمان والے جو ہے وہ امن اور سلامتی سے چلیں گے۔ لیکن کافر، مشرک، منافق جن کے پاس خالص ایمان نہیں ہے، ان کو یہ نور قیامت کے دن، قیامت کے اندھیرے کے دن جو ہے نور حاصل نہیں ہوگا، اور وہ قیامت کے دن جو ہے ٹھوکریں کھائیں گے، گرتے پھریں گے اندھیرے میں۔ بشرا، خوشخبری ہے، تم کو، الیوم، آج کے دن، اللہ ایمان والوں سے فرمائیں گے۔ ایک تو ان کو قیامت کے اندھیرے میں نور عطا فرمائیں گے، ان کی پیشانیوں پر نور ہوگا، ان کے دائیں کندھے پر نور ہوگا۔ یہ دونوں نور جو ہے ان کو قیامت کے اندھیروں سے نجات دیں گے، اور وہ ٹھوکریں نہیں کھائیں گے ایمان والے۔ لیکن جو کافر منافق ہیں ان کو یہ نور حاصل نہیں ہوگا، اس لیے وہ قیامت کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں گے، گریں گے۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوشخبری دیں گے کہ آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات، باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، خاص نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان خاص جنتوں کے۔ ذالک، یہ، هو الفوز العظیم، وہی ہے حقیقی کامیابی بہت بڑی۔ یوم، اس دن، یقول، وہ کہیں گے، المنافقون، تمام منافق لوگ، والمنافقات، اور تمام حقیقی منافق عورتیں، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ قیامت کے جب اندھیرے میں چلنا پڑے گا منافقین کو، تو وہ ایمانداروں سے کہیں گے، انظرونا، دیکھو طرف ہماری۔ وہ کہیں گے تمہاری پیشانی پر روشنی ہے، ہماری طرف دیکھو ذرا، ہمارے قدموں میں بھی روشنی آئے تو ہم اندھیرے کی ٹھوکروں سے بچ سکیں۔ نقتبس، ہم فائدہ اٹھائیں، من نورکم، تمہارے نور سے۔ منافق جو ہے قیامت کے دن اندھیروں میں ہوں گے، اور وہ ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھیے تاکہ ہمیں تمہارا نور جو ہے اس سے فائدہ ہو، ہم ٹھوکروں سے، اندھیروں سے ہم بچ سکیں۔ قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ، وراءکم، پیچھے اپنے۔ ایمان والے کہیں گے واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، فالتمسوا، پس تلاش کرو، نوراً، نور۔ یہ نور یہاں حاصل نہیں ہوگا، یہ دنیا میں نور جو ہے وہ تم حاصل کرو گے، اللہ کے قرآن کا نور، تو اس کی برکت سے جو ہے تمہیں قیامت کے دن روشنی ملے گی۔ اس لیے دنیا میں جاؤ، اللہ کے قرآن کا نور حاصل کرو، تو تمہیں یہ نور جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا قیامت کے دن، ورنہ ہم تمہیں جو ہے نور کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ فضرب، پس ماری جائے گی، بینہم، درمیان ان کے، بسور، ایک دیوار۔ ایمان والوں کے ساتھ منافق جو ہے باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہماری طرف توجہ کرو تاکہ تمہاری روشنی سے ہم جو ہے ٹھوکریں کھانے سے بچ سکیں۔ ان باتوں کے دوران ہی ان دونوں کے درمیان دیوار آ جائے گی، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سلسلہ کٹ جائے گا۔ لہو بابن، واسطے اس دیوار کے ایک دروازہ ہوگا، باطنہ، اس دیوار کے اندر کی طرف، فیہ، بیچ اس کے، الرحمت، خاص رحمت ہوگی۔ اس دیوار کے جس طرف ایمان والے ہوں گے اس طرف اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی ان لوگوں پر۔ وظاہرہ، اور اس کے ظاہر حصے کی طرف، یعنی منافق اور کافروں کی طرف، من قبل ہی، اس کے طرف سے، العذاب، خاص عذاب ہوگا۔ اس دیوار کے ایمان والوں کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، اور اس دیوار کے باہر دوسری طرف جدھر منافق اور کافر ہیں ان کے لیے جو ہے خاص عذاب ہوگا، اندھیرے کا بھی اور باقی بھی۔
ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو، آوازیں دیں گے ان کو، الم نکن، کیا نہیں تھے ہم معکم، ساتھ تمہارے۔ وہ منافق اور کافر جو ہے دیوار سے دوسری طرف ایمان والوں کو، روشنی والوں کو آوازیں دیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے رشتہ دار نہیں تھے، تمہارے دوست نہیں تھے، تمہارے حامی نہیں تھے، تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ قالو، تو وہ ایمان والے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھی تھے دنیا میں، ولکنکم، لیکن تم، تم نے فتنے میں ڈال دیا انفسکم، اپنی جانوں کو، بجائے اس کے کہ تم اپنی جانوں کے لیے اللہ کے آسمانی نور سے روشنی حاصل کرتے، نور ہدایت حاصل کرتے، تم نے کفر، شرک، منافقت کے جو ہے جہالت کے فتنوں میں جو ہے اپنی جانوں کو ڈال لیا تھا۔ ہمارے تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آسمانی دین سے نور حاصل کیا، نور ہدایت حاصل کیا، روشنی حاصل کی، اور تم نے جو ہے اپنے دلوں کے لیے فتنے، گمراہی، کفر، شرک، منافقت جو ہے تم نے اپنی جانوں کے لیے تم نے جو ہے منتخب کیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور انتظار کیا تم نے، وَارْتَبْتُمْ، اور شک کیا تم نے، ریب کے معنی شک، وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے اللہ کے دین پر شک کیا، اللہ کے دین کو دل سے قبول نہیں کیا، بلکہ گمراہی کے پیچھے لگ گئے، فتنوں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں سب فتنے ہیں، جتنے بھی من گھٹ جو ہے یہ مذاہب وغیرہ، یہ سب فتنے ہیں، ان کو قرآن فتنے قرار دے رہا ہے۔ یہ میرا لفظ نہیں ہے، یہ فتن، تم نے فتنے میں ڈال دیا تھا اپنی جانوں کو۔ اللہ کے قرآن کی ہدایت کی بجائے تم نے جو ہے قرآن کے مقابل جو فتنے، جب فرقے بنے ہوئے تھے، مذاہب بنے ہوئے تھے، تم نے ان کے فتنوں میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، اور اللہ کی آسمانی نور کو تم نے چھوڑ دیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم جو ہے انتظار کرتے رہے موت کا، وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے شک کیا اللہ کے دین پر، وَغَرَّتْكُمْ، اور دھوکہ دیا تم کو، الْأَمَانِيُّ، خاص امیدوں نے۔ شیطان تمہیں جو ہے گمراہ کرنے والے تمہیں جو ہے اچھی امیدیں دلاتے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے تم بس ہمارے فرقے میں آ جاؤ، ہم تمہیں جو ہے جنت میں پہنچا دیں گے، ہمارے مولانا صاحب کی کتابیں پڑھو، بس یہی دین ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ فتنے، یہ فساد، یہ جھوٹ، ان کے پیچھے تم پڑے رہے، اور انہوں نے تم کو جھوٹی امیدوں کے لیے تمہارے ساتھ غرتکم، دھوکہ کیا انہوں نے۔ نجات کا ذریعہ اللہ کا قرآن ہے، انہوں نے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جو ہے فرقے بنا کر، مذاہب بنا کر جو ہے تمہیں فتنوں میں مبتلا کیا، اور تمہیں جو ہے ان کی جھوٹی امیدوں نے جو ہے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ بس ہمارا مذہب جو ہے یہ آسمانی مذہب ہے، تم یہ اختیار کر لو، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَغَرَّتْكُمْ، حتیٰ یہاں تک کہ جاء امر اللہ، آ گیا حکم اللہ کا، یعنی موت آ گئی تم پر، اسی حالت میں تم مر گئے دنیا میں سے۔ تم نے اللہ کے دین کے مقابلے میں جو مذاہب اور فرقے بنائے تھے گمراہ لوگوں نے، تم ان فرقوں میں داخل ہو گئے، اللہ کے آسمانی دین، نور ہدایت کو تم نے چھوڑ دیا، فتنوں میں ڈال دیا اپنے آپ کو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت کا حکم آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ، اور دھوکہ دیا تم کو، باللہ، ساتھ اللہ کے، الغرور، حقیقی دھوکہ دینے والے شیطان نے۔ تم شیطانوں کے پیچھے چل گئے جنہوں نے تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ دیا، اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کیا تمہارے ساتھ، اللہ کا دین چھڑا کر تمہیں جو ہے اپنے پیچھے لے گئے، گمراہی کے فرقوں کی طرف لے گئے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا یؤخذ، نہ پکڑا جائے گا، منکم، تم سے، فدیۃ، کوئی بدلہ، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے تم سے کوئی مال و دولت وصول نہیں کیا جائے گا
کہ انسان کہے گا یا اللہ دنیا میں اتنی جائیداد، اتنی کوٹھیاں، اتنا پیسہ تھا، وہ سارا لے لے، مجھے جہنم سے آزاد کر دے، تو یہ بدلہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ولا من الذین، اور نہ بدلہ قبول کرے گا ان لوگوں کی طرف سے کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ مأواکم النار، ٹھکانہ تمہارا خاص آگ ہے، ہیہ مولاکم، وہ آگ، ہیہ وہ آگ ہی، مولاکم ساتھی ہے تمہارا، مالک ہے تمہارا، وبئس المصیر، اور برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں میں اس کو شروع سے۔ سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما جو مخلوق فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض بھی تمام زمینوں کے ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت زبردست ہے، غالب ہے، اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، عقل و شعور والا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے۔ لہو واسطے اسی کے ہے، ملک السماوات، بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض تمام زمینوں کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ هو الاول، وہ حقیقی طور پر سب سے پہلا ہے۔ جب مخلوق نہیں تھی اس وقت اس کی ذات تھی، جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی اس وقت بھی اس کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ والآخر، اور وہ سب حقیقت میں سب سے پیچھے ہے، جب سب مخلوق مٹ جائے گی اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ والظاہر، اور وہ خاص طور پر ظاہر ہے، یعنی اپنی قدرتوں سے، اپنی طاقتوں سے کائنات کے اندر اپنی تبدیلیوں کے ذریعے وہ ظاہر ہے۔ والباطن، اور خاص پوشیدہ ہے، حقیقی پوشیدہ ہے، اس کی ذات مخلوق کی نظریں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، تمام زمینوں کو، فی ستۃ ایام، بیچ 6 دنوں کے، ثم استویٰ، پھر وہ برابر ہوا، علی العرش، اوپر خاص عرش کے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض، بیچ زمینوں کے، وما یخرج، اس زمین، بیچ زمین کے، وما یخرج، اور جو نکلتا ہے، منہا، اس زمین میں سے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج، اور جو چڑھتا ہے، فیہا، بیچ اس آسمان کے، آسمان سے نیچے آنے والی چیزیں، آسمان کی طرف جانے والی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ ساتھ تمہارے ہوتا ہے، اینما، ویئر ایور، جہاں بھی، جس جگہ بھی، تم ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ لہو واسطے اسی کے ہے، ملک السماوات، بادشاہی تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی، وإلی اللہ، اور طرف اللہ تعالیٰ ہی کی، ترجع، لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام فیصلے، دنیاوی زندگی کے ہر شخص کے فیصلے اللہ ہی کرے گا قیامت کے دن۔ یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ خاص حقیقی دن کے، رات کو دن میں چھپا دیتا ہے، دن کی روشنی میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، بیچ حقیقی رات کے، دن کی روشنی کو رات کے اندھیرے میں چھپا دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ اللہ جاننے والا ہے بذات ساتھ باتوں، الصدور، تمام سینوں کی۔ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور ساتھ اس کے پیغمبر کے، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، جو جعلکم، اس نے بنایا تم کو، مستخلفین، پیچھے لانے والے، فی، بیچ اس کے، اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کی وراثت کا، ملکیت کا تمہیں مالک بنایا ہے، اس میں سے جو تم جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے رسول کی باتوں، ان کے دین پر ایمان لاؤ۔ فالذین، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، انہوں نے خرچ کیا، لہم، واسطے ان کے، اجر کبیر، بدلہ ہے بہت بڑا۔ وما لکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے، لا تؤمنون، نہیں تم ایمان لاتے، باللہ، ساتھ اللہ کے، والرسول، اور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، بلاتے ہیں تم کو، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، ساتھ اپنے رب کے،
تم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، اس کی صفات پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کے حکم و فیصلوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وقد اخذ، اور تحقیق اس نے پکڑا اللہ نے میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اس نے تمہیں روحوں کے جہان میں تم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور تم نے کہا تھا تو ہی رب ہے ہمارا۔ هو الذی، وہ ذات ہے، ینزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اوپر اپنے بندے کے، آیات، آیتیں بینات، روشن۔ یہ آیتیں جو ہے اگر سمجھ کر پڑھیں گے دل و دماغ روشن ہو جائے گا، عقل و شعور مل جائے گی، حکمت دانائی مل جائے گی، اور جو نہیں پڑھے گا سمجھ کر وہ بدو رہے گا، جاہل رہے گا، اور ٹھوکریں کھائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات، خاص اندھیروں، کفر و شرک کے اندھیروں میں سے، روشن آیات کے ذریعے تمہیں نکالنا چاہتا ہے کفر شرک کے اندھیروں میں سے، الی النور، طرف خاص روشنی کی، یعنی اللہ کے دین کی روشنی کی طرف نکالنا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بکم، ساتھ تمہارے، رؤوف، البتہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے واسطے تمہارے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، یہ کہ نہیں تم خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے۔ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اس میں سے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ، اور واسطے اللہ ہی کے ہے، میراث و ملکیت، السماوات، تمام آسمانوں کی، والارض، تمام زمینوں کی۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، منکم، تم میں سے، من، وہ لوگ، انفق، جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور انہوں نے جہاد کیا، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ افضل ہیں بعد میں آنے والوں سے۔ یہ اولئک، یہ لوگ، اعظم، سب سے بڑے ہیں، درجتاً، درجے میں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے، وقاتلوا، انہوں نے جہاد کیا۔ فتح مکہ سے آنے والے جو ہیں، بعد آنے والے ایمان والے، جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان سے بڑا درجہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا ہے، جو ایمان لائے، خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کو وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے نیکی کا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، خرچ کرنے والے کو والوں کے لیے بھی اچھا وعدہ ہے اللہ کا، جنت کا وعدہ ہے، اور بعد والوں کے جو ایمان لانے کے بعد جہاد کریں گے، خرچ کریں گے، ان کے لیے خاص اچھا وعدہ ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، تعملون، تمام کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دے اللہ کو، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے، اللہ کے دین پر، اللہ کی مخلوق پر، یہ اللہ کو قرض ہے۔ قرضاً حسناً، قرض اچھا، جس میں دنیاوی لالچ نہ ہو۔ فیضاعفہ، پس وہ اس قرض کے مال کو بڑھائے گا، لہو، واسطے اس کے، وَلَهُ، اور واسطے اس شخص کے، اجر کریم، بدلہ ہوگا عزت والا۔ یوما، اس دن، قیامت کے دن، ترا، آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمنین، تمام حقیقی ایمان والوں کو، مردوں کو، والمؤمنات، تمام حقیقی ایمان والی عورتوں کو، یسعیٰ، دوڑ رہا ہوگا، نورہم، نور ان کا، بین ایدیہم، درمیان ان کے ہاتھوں کے، یعنی ان کے سامنے، وَبِأَیْمَانِہِمْ، اور ساتھ ان کے دائیں طرف کے، یعنی ان کے کندھوں پر نور ہوگا اور ان کے پیشانیوں پر نور ہوگا۔ بشرا، خوشخبری ہے، کم، تمہارے لیے، الیوم، آج کے دن، اللہ فرمائیں گے، اے نور والو، جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کو آگے پھیلایا دنیا میں، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جنات، ان کی تمہارے لیے باغات ہیں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، و خاص نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے۔ ذالک، یہ هو الفوز، وہی ہے حقیقی کامیابی، العظیم، بہت بڑی حقیقی کامیابی قیامت کے دن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر انسان کو جنت میں داخل کر دے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یوم، اس دن، یقول المنافقون، کہیں گے تمام منافق مرد، والمنافقات، اور تمام منافق عورتیں کہیں گے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے۔ قیامت کے دن ایمان والوں سے منافق مرد عورتیں کہیں گے، انظرونا، دیکھو طرف ہماری،
नक़्तबिस हम फ़ायदा उठाएं में नूरिकुम तुम्हारे नूर से। कीला कहा जाएगा इरजिऊ लौट जाओ वराकुम पीछे अपने। ईमान वाले कहेंगे, जिनसे वो मुनाफिक कहेंगे हमारी तरफ देखो ताकि हमें रोशनी हासिल हो, तो वो कहेंगे पीछे लौट जाओ दुनिया में। फल तामे सो नूर आपस तलाश करो तुम नूर। नूर हासिल करने की जगह दुनिया थी। तुमने अल्लाह का नूर जो है आसमानी किताब कुरान का नूर हासिल नहीं किया। हमने अल्लाह के कुरान का समझ बूझ का नूर हासिल कर लिया, इसलिए हमारे लिए रोशनी है। और तुम जो है वहाँ जाहिल रहे, अंधे रहे अल्लाह के दीन से, और तुम्हारे लिए अंधेरे हैं। तो नूर हासिल करने की जगह दुनिया है। दुनिया में जाओ और नूर हासिल करो। फजूर वापस मार दी जाएगी बैना हम दरमियान उनके बेसूर एक दीवार। लहू बाबुन वास उस दीवार के एक दरवाज़ा होगा। बातिन हूँ अंदर की तरफ उस दीवार के, फ़ी है बीच उस हिस्से के अर्रहमत ख़ास रहमत होगी। उस दीवार के जिस तरफ ईमान वाले होंगे उस तरफ अल्लाह की ख़ास रहमत होगी, नाज़िल होगी। व ज़ाहिर हो, और उस दीवार के बाहर की तरफ यानी काफरों मुनाफिकों की तरफ, मिन केबल ही उनकी तरफ, केबल के मानी तरफ, अल अज़ाब ख़ास अज़ाब होगा। उस दीवार के उस हिस्से की तरफ जिधर मोमन होंगे, ईमान वाले होंगे, उस तरफ अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। और दीवार के दूसरी तरफ जो है जिस तरफ मुनाफिक और जो है ये काफिर होंगे, उनके लिए जो है ख़ास अंधेरा होगा, ख़ास अज़ाब होगा। कालू वो कहेंगे मुनाफिक बला हाँ युनादूना, वो पुकारेंगे मुनाफिक, आवाज़ें देंगे मुनाफिक, हम दीवार से पार ईमान वालों को, अलम नकुन क्या नहीं थे हम आकुम साथ तुम्हारे। वो ईमान वालों तुम दूसरी तरफ हो, क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे? आज तुम हमें रोशनी में नहीं दे रहे। कालू वो कहेंगे ईमान वाले बला क्यों नहीं, तुम हमारे साथी थे। वला किन्ना कुमर, लेकिन तुम फितने में डाल दिया था अनफुसकुम अपनी जानों को। तुमने अल्लाह के आसमानी दीन को जो रोशन आयात वाला है, हिकमत वाला है, सूझबूझ देने वाला है, तुम उसको छोड़कर तुमने जो है तुम लोगों के मन घट मज़ाहिब के पीछे, फ़िरक़ों के पीछे लगकर तुमने अपनी जानों को फितने में, अज़ाब में डाल दिया, आज़माइश में डाल दिया, फितनों में डाल दिया, गुमराही में डाल दिया। वतरब्बस तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान जो फ़र्क ये है कि हमने अल्लाह के दीन को सीखा और तुमने जो है अल्लाह के दीन के मुकाबले में फितनों में पड़ गए। वला किन्ना कमर लेकिन तुम फितने में डाल दिए तुमने अनफुसकुम अपने जानों को। वतरब्बस और तुम इंतज़ार करते रहे मौत का इसी हालत में। तब तुम शक करते रहे अल्लाह के दीन पर। तुमने अल्लाह के आसमानी दीन को कबूल नहीं किया, तुम्हें फ़िरक़ों ने शक व शुबा में डाल दिया कि ये जो हमारी किताबें हैं ये भी अल्लाह की तरफ से हैं। जब जैसे पहले सूरह बकरा के अंदर पहले सिपारे में है, जो कहते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से हैं किताबें जो हमारी हैं। अल्लाह कहता है ये ममा हुआ मैंने अंदर, वो किताबें अल्लाह की तरफ से नहीं हैं, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने फ़िरक़ों की किताबें ख़ुद जो है लिखी हुई हैं। ये कुरान के उलट मुखालिफ जो है दुश्मनी में लिखी गई किताबें हैं, ये अल्लाह की तरफ से बिल्कुल नहीं है। वगर्रतकुम अल-अमानियु, और धोखा किया तुम्हारे पास साथ अल-अमानियु ख़ास उम्मीदों ने, यानी झूठी उम्मीदों ने। ये फ़िरके तुम्हारे साथ झूठी उम्मीदें तुम्हें दिलाते रहे कि बस तुम हमारे फ़िरके में आ जाओ, हज़रत साहब तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। ये झूठी उम्मीदें तुम्हें दिलाते रहे हैं फितनों में डालकर। हत्ता यहाँ तक कि जा अमरुल्लाह, आ गया हुक्म, फ़ैसला अल्लाह ताला का, यानी मौत का फ़ैसला। वगर्रकुम, और धोखा दिया तुमको, बिल्लाह साथ अल्लाह ताला के, अल गरूर ख़ास धोखा देने वाले ने। गैन पर ज़बर हो तो धोखा देने वाला शैतान, तो जो है शैतान ने तुम्हें जो है ख़ास धोखे में डाल दिया था। फल यौमा, पस आज के दिन, ला यूख़ज़ मिनकुम, नहीं पकड़ा जाएगा तुमसे, फ़िदयतुन, कोई बदला। आज जहन्नम के अज़ाब के मुकाबले में तुमसे कुछ लेकर, दुनिया का माल लेकर तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा।
قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک زمین مال و دولت سے بھری ہوئی بلکہ 2 زمینیں بھی لے دے مجھ سے تو پھر مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اللہ کی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کا ایمان تھا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات اور نور تھا جو تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیتا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ، اور نہ لیا جائے گا ان لوگوں کی طرف سے کافروا جو کافر ہوئے، ان سے بھی کافروں کی طرف سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ منافقین کی طرف سے نہ کافروں کی طرف سے کوئی جہنم سے چھٹکارے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ مأواکم النار، ٹھکانہ تمہارا خاص آگ ہے، ہی مولاکم، یہ آگ ہی تمہارا دوست ہے، تم نے اب آگ کے ساتھ دوستی بنا کر رہنا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے یہ لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔